لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی گئی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے ایک نبی کی بات کو بیان فرمایا ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے پروردگار، اے میرے مربی اور پالنہار، میں نے اپنے خاندان میں سے کچھ لوگوں کو تیرے گھر بیت اللہ کے پاس ٹھہرایا ہے جو ایک ایسی وادی غیر ذی زرع ہے جہاں نہ کوئی سبزہ ہے نہ کوئی سبزہ زار ہے، نہ کوئی ہریالی ہے، نہ انسان ہے، نہ مونس ہے، نہ غمخوار ہے، نہ کوئی ہمدرد ہے. ایسی جگہ پر میں نے چھوڑا. کوئی سایہ بھی نہیں، کوئی انسان بھی نہیں، کوئی غمگسار بھی نہیں، کوئی پرسان حال بھی نہیں، اور پریشانی کے عالم میں کوئی خیریت معلوم کرنے والا بھی نہیں. عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ رب العالمین، میں نے اپنے اہل و عیال میں سے کچھ لوگوں کو جو تیرے گھر بیت اللہ کے پاس ٹھہرایا ہے، اس لیے ٹھہرانے کا مقصد ہے، یہاں چھوڑ کر جانے کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ لوگ نماز کو قائم کریں.
اور قائم کا مطلب یہ ہے پابندی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو اے اللہ رب العالمین الناس سارے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، سارے لوگوں کا دل ان کی طرف مائل کر دے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ رب العالمین یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرا شکریہ ادا کر سکیں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں جو اللہ رب العالمین کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بے شمار رحمتیں ان کے اوپر نازل ہوں، انہوں نے جب اپنی بیوی اور اکلوتے بیٹے جو بڑی مرادوں کے بعد ملا تھا، بڑی تمناؤں کے بعد ملا تھا، بڑی آرزو کے بعد ملا تھا، اور وہ بھی بڑھاپے کی لاٹھی، بڑھاپے کا سہارا تھا، 80 سال کی عمر کے بعد، اس سے پہلے کوئی اولاد نہیں تھی، نہ انہوں نے دعا مانگی تھی، اور جس دن دعا مانگی ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اولاد دے دے، نہیں کہا مجھے بیٹا دے دے، یہ نہیں فرمایا، اے اللہ رب العالمین تو مجھے صالح، فرما بردار، نیک، اطاعت شعار بچہ عطا فرما دے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اولاد کے لیے دعا مانگنی چاہیے، لیکن کیسی اولاد ملے؟ فرما بردار، ایسی اولاد جیسی اسماعیل تھی اور ایسا باپ جیسا ابراہیم تھا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ وہاں ٹھہرا دیا، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں تھی، اور نہ ہی آج تک پورے دنیا میں انسانیت نے ایسا منظر دیکھا تھا، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو اپنے آپ سے جدا کر دیا، وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جدا نہیں کر سکتا، اللہ کا حکم تھا، چھوڑ دیا، کس کے سہارے پر؟ اللہ رب العالمین کے سہارے۔ تو جس انسان کا بھروسہ حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام جیسا ایمان ہو جائے، توکل اور بھروسہ ہو جائے، تو اللہ رب العالمین ہر ایک چیز پوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن آج ہماری ضرورتیں اللہ رب العالمین کے سامنے ہم پیش نہیں کرتے ہیں۔ کیسے لوگوں کے پاس پیش کرتے ہیں؟ جو سو جائیں تو ہماری بات نہیں سن سکتے، تو مرنے کے بعد کیا سنیں گے؟ ابھی کل میں پڑھ رہا تھا، ایک مرید بیچارہ اپنے پیر جی کے پاس پہنچا، کوئی سوال پوچھنے کے لیے، کچھ مانگنے کے لیے۔ انہوں نے کہا پیر دباتے رہو اور اپنا سوال بتاتے رہو۔ وہ بیچارہ پیر پیر دباتا رہا، دباتے دباتے، مرید پیر دبا رہا ہے، پیر جی سو گئے، نیند آ گئی۔ پھر جب ان کی نیند کھلی تو کہا ہاں پیر جی مجھے بتائیے، میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا۔ کیا سوال کیا تھا؟ میں تو سو گیا تھا۔ آپ سو گئے تھے تو کیا آپ سو کر کے نہیں سنتے؟ کہا ارے سونے والا بندہ کیسے سن سکتا ہے؟ کہا ایسا ہے آپ تو سو رہے تھے لیکن میری آنکھیں کھل گئیں، میں ابھی تک سمجھتا تھا کہ آپ مرنے کے بعد بھی ہماری ضرورت کو سن سکتے ہیں، ہماری مراد کو پوری کر سکتے ہیں، اور ہم جو بھی آپ سے مانگیں گے مرنے کے بعد آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن آج مجھے محسوس ہوا کہ اس دنیا میں صرف سو گئے تو آپ نے میری بات نہیں سنی، مرنے کے بعد آپ کہاں سنو گے؟ بڑی بات تھی، سمجھنے والی بات تھی، لیکن آج شیطان نے ہمیں اس طریقے سے گمراہ کر دیا ہے کہ اس طرح کی باتیں ہمارے ذہن و دماغ میں آ ہی نہیں سکتی۔ آج ہم نے پیروں کا دامن تھاما ہوا ہے، اس لیے نبیوں کے دامن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ٹھہرایا، روکا، اور اس کے بعد چلنے لگے۔ کس کے پاس؟ اس جگہ پر جہاں آج زمزم کا کنواں ہے، اسی جگہ پر ایک پیڑ تھا، بہت بوڑھا، بہت پرانا، لیکن وہ پیڑ بھی سوکھا تھا۔ اور سرزمین مکہ میں
جو آج پوری دنیا کا مرکز ہے، کوئی آبادی تھی ہی نہیں، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، ہزاروں میل تک صرف ریت اور ریت، پہاڑ ہی پہاڑ، باقی کچھ نہیں تھا۔ ایسی جگہ پر اگر چھوڑا تو کس کے سہارے پر؟ اللہ رب العالمین کے سہارے پر۔ تو کیا وہ اللہ جو ایسے بیابان میں، ایسے صحرا میں اپنے ایک بندی اور ایک نبی زادے کی حفاظت کر سکتا ہے، تو کیا اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے گھروں میں ہماری حفاظت نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا، لیکن ویسا ایمان اور توکل اور بھروسہ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے۔ چلنے لگے، بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا، مڑ کے نہیں دیکھا، لیکن الفاظ اللہ کو ہمارا کا بہاد آیا، ابراہیم میرے شوہر، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ مجھے چھوڑ کر کے چلے جاؤ، اپنے بیٹے کو بھی چھوڑ جاؤ؟ کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ جب بیوی نے سنا، اللہ رب العالمین سب کو اطاعت، شعار اور فرما برداری بیوی عطا فرمائے۔ ان کا بھی ایمان مضبوط تھا، کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ جب آپ کے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ یہاں چھوڑ کر کے جاؤ، تو وہ اللہ جس نے نار نمرود میں آپ کی حفاظت فرمائی تھی، وہ یہاں بیابان میں بھی میری حفاظت فرمائے۔ جاؤ، لن یضیعن اللہ کسی بھی حال میں مجھے برباد نہیں کرے گا، یہاں مرنے کے لیے مجھے نہیں چھوڑوایا۔ اللہ رب العالمین کا کوئی ضرور مقصد اور مراد رہا۔ چلے آئے چھوڑ کر کے، کچھ کھجوریں اور پانی۔ حدیث میں آتا ہے جب پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی، جب تک وہ کھاتی رہیں، اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پیٹ بھرتا رہا۔ اور دنیا جانتی ہے کہ جب ماں بھوکی ہو تو اس کی چھاتی میں دودھ نہیں ہوتا، خشک ہو گیا، پیاس سے ان کی زبان باہر نکلنے لگی، بچہ بھی تڑپنے اور بھڑکنے لگا۔ لیکن ماں کی محبت کیا ہوتی ہے، ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے، آگ کے انگاروں میں کود کرے کہ اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ ماں کی وہ ہستی ہے۔ ماں تڑپ اٹھی، بیٹے اسماعیل کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے صفا پہاڑی پر چڑھی۔ اس لیے کہ پہاڑی پر چڑھنے کے بعد چاروں طرف نظر دوڑائیں گے تو ہو سکتا کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی مددگار نظر آ جائے، کسی پاس سے کچھ کھانا اور پانی مل جائے جس سے میرے بچے کی جان بچ سکے۔ اور یہ ہے دنیاوی ساز و سامان، ضرورت بھی اس کی ہے اور اپنانے کی ضرورت بھی ہے۔ صفا پہاڑی پر چڑھی، کوئی نظر نہیں آیا۔ اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ جب پہاڑی پر چڑھتی تھی، اونچائی پر جا کر نگاہ دوڑاتی تھی، بچے کا خیال آتا تھا تو واپس چلی آتی تھی دیکھنے کے لیے کہ بچہ کو کوئی جانور نہ اٹھا لے جائے، کوئی بھیڑیا نہ اٹھا لے جائے، کوئی شیر اور کوئی چیتا نہ اٹھا لے جائے۔ پھر اس کے بعد مروہ پہاڑی پر جاتی ہیں، وہاں سے چاروں طرف دیکھتی ہیں، جس میں 2.5 کلومیٹر لگ بھگ فاصلہ ہے صفا اور مروہ کا، 2 کلومیٹر اور 400 میٹر صفا سے مروہ ہے۔ ایک عورت ذات نے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے، اپنے حفاظت کے لیے، بچے کا بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے 7 چکر لگائے۔ 7 چکر لگائے، کتنا ہو گیا؟ 7 دونی 14، 16-17 کلومیٹر ہو گیا۔ چلتی رہی۔ اب اس کے بعد 7واں چکر لگا کر کے جب واپس آئیں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، اللہ رب العالمین اپنے برگزیدہ بندوں کی ہمیشہ حفاظت فرماتا ہے، کبھی رسوا اور ذلیل نہیں کرتا۔ لوٹ کر کے آئیں جہاں اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اللہ رب العالمین نے پانی کا چشمہ ہوا، پانی کا چشمہ وہاں نکالا۔ جب پہنچی دیکھا پانی نکل رہا ہے، اس کو جلدی سے بھرا اور کہا زم زم، یہ عبرانی لفظ ہے، یہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اماں ہاجرہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان تھی، جس کے معنی رک جا، ٹھہر جا۔ ایک بات سن لیجئے، یہاں نبی کی بیوی اور ہونے والے نبی کی ماں پانی باندھنے لگیں، اس ڈر سے کہ کہیں یہ پانی بہہ کر کے ختم نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب انہیں آگے کی خبر نہیں تھی، انہیں یہ نہیں معلوم تھا اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلنے والا پانی قیامت کے صبح تک برقرار رہنے والا پانی نہیں معلوم تھا۔ نبی کی بیوی تھی، نبی کی ماں تھی، لیکن نہیں معلوم۔ اور آج ادنا سے انسان کو غیب کی بات معلوم ہو جاتی ہے، نہیں معلوم تھا، اس لیے باندھنے لگی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رحم کرے ام اسماعیل پر، اگر وہ زمزم نہ کہتی، مڑ نہ باندھتی تو ساری دنیا کے اندر زمزم کا چشمہ پھیل جاتا اور ساری دنیا کے لوگ اس سے سیراب ہوتے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے شب قدر کو چھپا دیا، کسی کو نہیں معلوم، اس لیے شب قدر کی تلاش کرنے والے شب بیداری کرتے ہیں 10 راتوں میں، آخری 10 رات میں جاگتے ہیں، اگرچہ 23 21 23 25 27 29 میں، لیکن 10 راتیں جاگتے ہیں شب قدر کی تلاش میں، تو اللہ ان کو دے بھی دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس پانی کو صرف وہی کے لیے محدود کر دیا تاکہ اس کی اہمیت ہمیشہ انسان کی نظروں میں بری رہے۔ اور ایک یہ بھی بات ہے، سائنس نے واضح کر دیا ہے، پوری دنیا کا مہنگے سے مہنگا پانی بھی آپ رکھ دیجئے، لیکن اس کی ایکسپائری ڈیٹ اس کی بوتل پر ہوتی ہے، پانی ایکسپائر ہو جاتا ہے، پانی خراب ہو جاتا ہے، رنگ بدل جاتا ہے، ذائقہ بدل جاتا ہے، اس کی بو بدل جاتی ہے، لیکن زمزم ایک ایسا پانی ہے، صاف برتن رکھ لیجئے ساری زندگی تک اس پانی کا نہ رنگ بدلے گا، نہ ذائقہ بدلے گا، نہ اس کی بو بدلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک معجزہ ہے اللہ رب العالمین نے جو عطا فرمایا حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہ السلام۔ اب ان کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے کہاں سے پاک رکھا، بچا کے رکھا؟ زمزم کے پانی سے۔ وہ پانی پیتی تھیں، پیاس بجھاتی تھیں، بچے کی پرورش ہوتی تھی۔ اس کے بعد ایک عجیب و غریب منظر سامنے آتا ہے دنیا انسانیت کے، آج تک اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں تھا۔ قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ جب اسماعیل چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، دوڑنے دھوپنے لگے، کام میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے، اللہ رب العالمین نے ایک عجیب و غریب سوال کر دیا اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ وہ سوال کیسا تھا؟ اس سے پہلے دنیا نے وہ منظر نہیں دیکھا تھا، کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہی چھری سے ذبح کر رہا۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ جب بڑے ہو گئے، سیانے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، اچھائی اور برائی کو سمجھنے لگے، تو اللہ رب العالمین کے نبی نے کیا مانگا تھا؟ ربی ھب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالحین اولاد میں سے، نیک لوگوں میں سے اولاد عطا فرما، نیک اولاد۔ فبشرناہ بغلام حلیم، جب یہ اللہ نے کہا تو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے دی، ایک بردبار، صبر کرنے والا اور فرما بردار بیٹے کی خوشخبری دے دی۔ دعا مانگی، اللہ رب العالمین نے دعا قبول فرمائی۔ اور وہ منظر کیا تھا جب اللہ رب العالمین نے پرچہ تھمایا؟ مجھے وہ شعر تو یاد نہیں ہے، لیکن حفیظ جالندھری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے بہت بہترین، حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے۔ ادھر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، ادھر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، زمین و آسمان حیرات ہے اس طاعت گزاری پر، رضا جوئی کی یہ صورت نظر نہ آئی تھی اب تک، یہ جرات پیش تر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک، عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تعامل یا تذبذب کا کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر، کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں پہ اپنی پٹی آپ باندھ لیجئے گا، مگر آنکھوں پہ اپنی آپ پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں اور پیروں میں رسی مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے۔ پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹے، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں پہ آ لیٹے، پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، زمین سہمی پڑی تھی آسمان ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیش کر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی،
چھری رکوع میں اسماعیل پہ چلنے ہی والی تھی مشیت کا، مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگ تھا کٹنے نہیں پایا. ہوئے جبریل ناظر اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس انتہا مقصود تھا اس دار فانی کا، کہا بس انتہا مقصود تھا اظہار و جرات کا. تو یہ ایک شعر کہا ہے کہ جب باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں میں ضبط کر رہا ہوں، تو تو سوچ لے تیرا کیا خیال ہے، فرض ماذا ترا، سوچ تیرا کیا خیال ہے، کیا تو اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہے؟ جب بیٹے نے یہ بات اپنے باپ کی زبان سے سنی اس طریقے سے تیار ہوئے، کہا میرے باپ جلدی کرو، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے باپ فوراً کر گزرو، جو حکم ہوا اسی وقت کرو، دیر مت لگاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا رب دیر کرنے کی وجہ سے آپ سے ناراض ہو جائے اور آپ کی قربانی کو قبول نہ کرے. اتنی عظیم قربانی بیٹے نے پیش کی باپ کے سامنے، لیکن ایک مشورہ دیا کہ میرے باپ میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، میرا چہرہ آپ کے سامنے ہوگا، چھری میرے گردن پر ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر کے آپ کا ہاتھ تھرا جائے، آپ کانپ جاؤ، اس لیے میرا ہاتھ اور پیر آپ باندھ دیجئے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے تاکہ میرے چہرے کو دیکھ کر کے آپ کو رحم نہ آئے، آپ ترس نہ کھائیں اور جلدی اللہ رب العالمین کو حکم کر گزرے. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ مینا کے میدان میں جہاں ایک بڑا سا پتھر، اتنا بڑا سا پتھر گڑا ہوا ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت اسماعیل کو پٹک دیا، چہرہ سامنے ہے اور پیر کو رکھ لیا، رکوع میری گردن پر ایک سنت یہ دی، چھری لے لی، کاٹنے لگے. جب رواں نہیں کٹ رہا ہے حضرت ابراہیم اور تسلیم جھجلا گئے، غصہ ناراض ہوئے، چھری کو کہا کیا ہو گیا تجھے، تو کاٹ نہیں رہی ہے. چھری نے کہا اللہ نے آواز زبان دے دی، ابراہیم آپ ایک بار کہتے ہو اسماعیل کا گلا کاٹ دے، اللہ کی طرف سے ہزاروں بار حکم ہوتا ہے کہ چھری اگر آج میرے اسماعیل کا ایک روما بھی کٹ گیا تو قیامت تک کے لیے تیری دھار کو ختم کر دوں. میری جرات اور ہمت کہاں ہے کہ ایک نبی کے بیٹے کا گلا بھی کاٹ سکوں. اسی درمیان اللہ رب العالمین نے اپنی جانب سے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نازل فرمایا اور کہا اذبح ھذا ولا تذبح اسماعیل قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین وناديناه يا ابراہیم. آواز آئی آسمان سے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سنا، کہا ابراہیم اب صدقت الرؤیا، ہم نے جو خواب میں آپ کو حکم دیا تھا آپ نے اس کو مکمل طور پر سچ کر کے دکھایا ہے، اور اب اس ابراہیم اسماعیل کو ذبح نہ کرو بلکہ جنت سے ایک دمبا بھیجا، کہا اس کی قربانی کرو اور یہ قیامت تک کی صبح تک یہ قربانی جاری رہے گی. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ عظیم قربانی ہے جس کا ذکر ہم لگ بھگ 2-3 ہفتوں سے سن رہے ہوں گے جمعوں میں، لیکن یہ عظیم قربانی اللہ رب العالمین نے جو اپنے بیٹے، جو اپنے نبی اور نبی زادے سے لی، یہ عظیم قربانی یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا ماہ رضاہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رضاہی قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے، یہ قربانی سنت ہے. لیکن ہر وہ آدمی جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے لیے ضروری ہے. یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اس کی تاکید اتنی ہے کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کر سکتا ہے، نہیں کرتا، ڈھٹائی کی وجہ سے، بے شرمی کی وجہ سے، بخیلی کی وجہ سے، تو ہماری عیدگاہ میں نہ. یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ ہوا قربانی کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے اور اس سے پہلے نہیں گئے، چھوڑ کے چلے آئے. جب یہ جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گئے، تب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا. اور اس کے بعد ایک بیٹا پھر اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا جس کا نام اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم. ایک بیٹا پھر عطا فرمایا، 12-13 سال کے بعد یہ قربانی ہو گئی. اس کے بعد ایک بیٹا پھر عطا فرمایا. تو یہ دونوں مل کر کے شام میں، ملک شام میں فلسطین بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم گئے، خانہ کعبہ کی تعمیر کی.
جب جس زمانے میں انہوں نے چھوڑا تھا تو کعبہ تھا نہیں، کچھ نہیں تھا، صرف ایک نشان تھا جو ابری ہوئی زمین کی شکل میں تھا کعبہ، اس کی دیوار وغیرہ منہدم ہو گئی تھی، گر گئی تھی۔ لیکن جب سیلاب آتا تھا مکے میں تو دائیں اور بائیں ہو کر کے نکل جاتا تھا اور کعبہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا، جو جگہ تھی چوکور میں۔ پھر اس کے بعد ایک زمانے کے بعد جب مکے میں آبادی بھی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک بار گئے اپنے بچے اسماعیل اور ان کی بیوی کی خبر لینے کے لیے۔ وہ نہیں ملے، شکار پر گئے تھے اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم، بیوی ان سے ملاقات ہوئی، سلام کیا، بیٹھے، کہا اسماعیل کہاں گئے؟ گئے ہوئی ہیں کہوں، ہمیں کون پتا، کیا مطلب؟ پتا نہیں کدھر چلے گئے، ایسے ہی کرتے رہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر وہ آئیں تو ان سے کہہ دینا اس چوکھٹ کو بدل دیں گے، چوکھٹ کو بدل دیں گے۔ لیکن جانتے ہیں کہ نبی کے قدم جس راستے سے پڑتے ہیں خوشبو ایسی پیدا کر دیتے ہیں کہ نبی سمجھ جاتے ہیں۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم شام کو آئے، کہا کیا حال ہے؟ کوئی آیا تھا، خوشبو پہچان لیا اپنے باپ ابراہیم، ایک بڈھا آیا، ایک بڈھا آیا تھا، بیوی نے کہا، پھر کچھ کہا ہے؟ کہا ہاں، وہ کہہ کے گیا اس چوکھٹ کو بدل دینا۔ کہا وہ نامراد، وہ چوکھٹ تو ہی ہے، ناشکری ہے، نکمی ہے، اللہ رب العالمین کو شکر ادا نہیں کرتی۔ تو نے میرے باپ کے سامنے ضرور ایسی کوئی بات کہی ہوگی جس سے ان کو تکلیف ہوئی ہوگی، اس لیے چوکھٹ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ ناشکری تھی، صبر کرنے والی نہیں تھی۔ چلے گئے واپس، کافی زمانے کے بعد پھر آئے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات تو نہیں ہوئی، گھر میں ٹھہرے، کہا اسماعیل کہاں گئے؟ کہا بیٹھیں، تشریف رکھیے، پانی دیا، بڑی عزت کی، بستر بچھایا، اور اس کے بعد کہا کہاں گئے؟ کہا بیٹھو، ابھی آ رہے ہوں گے، شکار کرنے گئے، شکار کرنے کے لیے کہیں گئے ہیں، ابھی آ رہے ہوں گے۔ کہا ٹھیک ہے، بتا دینا، اسماعیل آ جائیں تو کہہ دینا اپنی اس چوکھٹ کو برقرار رکھیں گے۔ شام کو اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آئے شکار کر کے واپس، بیوی سے بات چیت ہوئی تو کہا ایک بزرگ باہر آئے تھے، بڑے بزرگ آدمی، فرشتہ سے انسان، چہرے سے نورانی ٹپک رہی تھی، انہوں نے آپ کو سلام کہا۔ کہا اور کیا کہا؟ کہا یہ کہا ہے کہ اس چوکھٹ کو برقرار رکھیں۔ کہا اس چوکھٹ سے مراد تم ہو، تمہیں طلاق نہیں ہوگی، اس لیے تم فرمانبردار ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے، حوصلے سے کام لینا چاہیے، اور ماں اور بہنوں کو بھی چاہیے کہ ہمارے باپ داداؤں نے درخت کے پتے کھا کر کے اپنے ایمان کو برقرار رکھا، چمڑے چوس کر کے پیاس کو بجھایا تھا، بھوک کو مٹایا تھا، اس کے بعد ہی پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا تھا۔ اس لیے اگر پریشانی کا عالم ہو تو ماں اور بہنوں کو بھی صبر کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے، سود بیاج سے دور رہنا چاہیے۔ پریشانی کے عالم میں اگر کچھ ایسا ہو جائے تو قرض لے لینا چاہیے، اور جو صاحب حیثیت ان کو دے بھی دینا چاہیے، تاکہ مجبور اور معذور آدمی کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہ پڑے، اور ادھر ادھر بھٹکے نہ۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، کل انشاءاللہ ہمارے یہاں قربانی ہوگی۔ آج بہت سے ممالک میں قربانی ہے، وہ قربانی جو ایک باپ نے اپنے بیٹے کی شکل میں پیش کی تھی اللہ رب العالمین کے ہاں، اللہ نے اس طریقے سے قبول فرمائی کہ قیامت کی صبح تک اس کو لازم و ضروری قرار دے دیا ہر اس آدمی کے لیے جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو قربانی کے لیے ہمیں خلوص ہونا چاہیے، للہیت ہونا چاہیے، ہمارے دل کے اندر جگہ ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو قربانی ہم کر رہے ہیں غیر مستطیع جن کے پاس طاقت نہیں ہے، سب سے پہلے ہماری کوشش یہ ہو کہ ان تک پہنچانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے۔ کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے تو اس کو بھی دینا چاہیے، یا کوئی مانگنے کے لیے نہیں آتا، آپ کے پاس کام کر رہا ہے، غیر مسلم ہے، تو آپ کو اس کا گوشت ضرور دینا چاہیے، اور پڑوس ہونے کا بھی حق ہے۔ اور تو آپ کے پاس جو کام کر رہا ہے اس کے اوپر تو آپ کی ذمہ داری اس کی پوری ہے کہ آپ جو کھا رہے ہیں اس کو کھلائیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، یہ قربانی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم لوگ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں گے، اور گڑرہیا میں اعلان کیا گیا 7:15 بجے کا، اور انشاءاللہ یہاں بھی مسجد میں ماں اور بہنوں کے لیے، معذور لوگوں کے لیے 7:15 بجے کا انتظام ہے۔ جو لوگ یہاں پڑھنے چاہیں گے، ماں اور بہنیں اور معذور پریشان حال لوگ، تو یہاں وہ پڑھ سکتے ہیں 7:15 بجے۔ آپ لوگ اس سے پہلے ہی تیاری کر کے جائیں۔ اور آج کا یہ روزہ جو عرفات کا روزہ ہے، اور عرفہ کا روزہ سعودی عرب کے حساب سے نہیں ہوگا، حاجیوں کے لیے روزہ نہیں ہے۔ عرفہ کے دن
یعنی 9 ذی الحجہ کو حاجیوں کے لیے جو احرام کی حالت میں ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی روزہ نہیں ہے، لیکن اور دوسرے ممالک میں جس کے پاس بھی 9 ذی الحجہ جب بھی ہو اس کو روزہ رکھنا چاہیے. اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، بلکہ 2 سال کے گناہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ معاف کر دیتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہماری یہ عید سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے. ایک راستے سے جائیں، نہا دھو کر کے جائیں، خوشبو لگا کر کے جائیں، گپ شپ نہ کرتے جائیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ پڑھتے ہوئے ایک راستے سے جائیں. جہاں تک ہو سکے پیدل جائیں، اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، اور دوسرے راستے سے واپس آئیں تب بھی یہ کلمات پڑھائیں. ہر فرض نماز کے بعد زور سے پڑھنا چاہیے. بازار میں جائیں جب بھی کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ رب العالمین کو ان ذی الحجہ کے ان دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو ہے وہ قربانی، اور قربانی 4 ایام میں ایام النحر، 10 ذی الحجہ کو ایام النحر، 11 کو یوم تشریق، 12 کو یوم تشریق، 13 کو یوم تشریق، یعنی ایام تشریق 3 ہیں، 11 12 13 یوم النحر 10 تاریخ، تو 4 دن قربانی کے ہیں. تو چوتھے دن 13ویں ذی الحجہ کی شام عصر تک ہمیں اور آپ کو یہ تلبیہ، یہ تکبیر پکارتے رہنا چاہیے. اور 4 دن تک قربانی ہے، بلکہ یہ سنت لوگوں نے چھوڑ دی ہوئی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جن کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ چوتھے روز بھی قربانی کرے، تاکہ لوگوں کو دیکھ کر کے بھی معلوم ہو کہ چوتھے دن قربانی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اے اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں ان کے شفا کلیہ عطا فرما دے. اے اللہ رب العالمین جو ایک دوسرے سے بچھڑے ہوئے ہیں اللہ تم کو ملا دے. اے اللہ جن دلوں کے اندر دشمنی ہے اے اللہ رب العالمین کے دلوں کے اندر محبت ڈال دے. اے اللہ رب العالمین ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے. اے اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ رب العالمین ابراہیم و اسماعیل اور حجر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. تقبل یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.